السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو ان ڈیپتھ ود نادیہ مرزا اینڈ آئی ایم نادیہ مرزا۔ ناظرین، ہم اگر بات کریں ان جماعتوں کی جو کہ مذاکرات کی کافی حد تک مخالف تھی، باوجود اس کی کہ اے پی سی کی سگنیٹری تھی، اور جن خدشات کا وہ اظہار کرتی رہی، شاید وہ خدشات یہی تھے جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا موقف کچھ یوں تھا کہ جس طرح سے حکومت کا یہ امپریشن اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ حکومت طالبان سے جو مذاکرات کر رہی ہے اس میں اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، تو جو دیگر ایسی جماعتیں ہیں جو کہ کل عدم جماعتیں ہیں یا دہشت گرد جماعتیں ہیں، وہ بھی سر اٹھانے لگیں گی اور ان کو تقویت ملے گی۔ اور آج شاید ایسا ہی ہوا جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی فروٹ منڈی کا جو دھماکہ ہوا، اور مور آفن ہم نے پاسٹ میں یہ دیکھا تھا کہ جب دھماکے ہوتے تھے تو فوری طور پر کل عدم تحریک طالبان کی جانب سے رسپانسبلٹی کلیم کی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ تو حیرت میں ڈال دیا سب کو جب انہوں نے یہ کہا کہ جی شرعی طور پر ناجائز ہے، کسی بھی معصوم کا خون، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھا یہ کہ بلوچ یونائٹڈ آرمی کے نام کی جو ایک کلعدم تنظیم ہے وہ سامنے آئی اور اس نے رسپانسبلٹی کلیم کر لی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت تو خیر یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ حالیہ دنوں میں جو حالات ہیں وہ ایک اختلافات کی طرف جا رہے ہیں فوج اور سیاسی حکومت کے۔ ہاں البتہ حکومت اگر اس سے کچھ ماننے کو تیار ہے تو وہ ہے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس، جس کو اپوزیشن جماعتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر بھی میں آج بات کروں گی، اور تھوڑا سا جو دیگر اب جماعتیں سر اٹھا رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اب مذاکرات ہی ہر ایک سے ہوں گے، اور ہر ایک سے ہوں گے تو کس سے ہوں گے اور کب تک ہوں گے۔ جو آج کے ہم سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس کے بعد گیسٹ کا آنریبل گیسٹ کا آپ سے تعارف کراؤں گی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آج کے ہم سوالات: حالیہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے طالبان کا انکار، بلوچ یونائٹڈ آرمی کا اقرار، وزیر داخلہ کو کیوں نہیں ہے اعتبار۔ سوال نمبر 2 ہے کل تک طالبان سے مذاکرات، آج صدر مملکت ناراض بلوچوں کو منانے کو بھی تیار، کون لگائے گا اس نیا کو پار۔ حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات، چاہے مشرف کیس ہو یا دہشت گردوں سے مذاکرات، پر حکومت کیوں نہیں ماننے کو تیار۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس پر اپوزیشن کا بھرپور احتجاج، کیا نون لیگ یعنی مسلم لیگ نون دور کر پائے گی یہ تحفظات۔ تحفظ پاکستان بل پر شدید اختلافات، اس کے باوجود قومی اسمبلی سے بل ہو گیا پاس، پر اب سینٹ میں کس کا ہوگا راج۔ ناظرین، یہ وہ ہم سوالات ہیں جو آج ہم اپنے پروگرام میں اٹھانے جا رہے ہیں۔ جو آنریبل گیسٹ ہیں میرے آج اسٹوڈیوز میں، ان سے بھی آپ کا تعارف کراتی ہوں، جو پروگرام میں ان سے بھی ہمیں جوائن کریں ہیں مسعود شریف خٹک صاحب، جو کہ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، فارمر ڈی جی آئی بھی ہیں۔ السلام علیکم مسعود شریف خٹک صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ شہریار آفریدی صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے۔ السلام علیکم شہریار آفریدی صاحب، آپ کے ٹائم کا بھی بہت شکریہ۔ لشکری رئیسانی صاحب کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں، پی ایم ایل این کے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم لشکری رئیسانی صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ وعلیکم السلام۔ فواد چودھری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں۔ السلام علیکم فواد چودھری، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ جی السلام علیکم۔ میں بات کا آغاز کر لیتی ہوں جو حکومت کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں لشکری رئیسانی صاحب۔ لشکری رئیسانی صاحب، پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو تحفظات تھے اپوزیشن جماعتوں کے کہ جی جس طرح سے آپ گھٹنے ٹیک کر یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ اپنی ریاست کو کمزور دکھا رہے ہیں، جو یہ ایک جنرل جو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے، تو دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے سر اٹھائیں گی، پھر آپ کس کس کو کاؤنٹر کریں گے، کس کس سے مذاکرات کریں گے، اور یہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مطلب جو طالبان نے کہا جی ہم تو کبھی یہ کرتے ہی نہیں اور یہ تو شرعن جائز ہی نہیں، آج بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ یونائٹڈ آرمی جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہی ہے جی ہم نے کیا، آلدو کہ اس کو کچھ اور لوگ نہیں مان رہے۔ دیکھیں عرض یہ کہ بی بی افسوس یہ کہ پاکستانی پولیٹکس اتنا میچور نہیں ہے کہ جہاں ہم اس بحرانی حالت میں بھی ایشوز کو سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے آج کی حکومت کو اے پی سی میں یہ ایجنڈا اور یہ اختیار دیا کہ وہ مذاکرات کریں طالبان کے ساتھ۔ یقیناً مذاکرات میں تو گیو اینڈ ٹیک ہی آگے چلتا ہے، کچھ ہم ان کو راستہ دیں گے، کچھ جو مخالف گروپ ہے وہ دیں گے، تو یقیناً ہم بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ اعتماد سازی کا ایک فضا قائم کریں گے، اس کے بعد شاید بات چیت آگے بڑھے۔ لیکن اتنے عرصے بعد آج پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس مذاکرات کو دکھائیں کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ یقیناً تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اختیار تھا، تو جس طریقے سے بات چیت ہو رہا ہے
اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا رضامندی تھا، مگر آج کچھ عرصے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً اب ایک پارلیمنٹ کا فورم ہے، پارلیمنٹ کے فورم میں بات ہو سکتی ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر سے APC بلا کے ان تمام ایشوز کو دیکھا جائے اور ایک نئے لائے عمل کے تحت حکومت کو اختیار دیا جائے، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز حکومت کو APC میں یہ کہیں کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا خٹک صاحب، آپ سے میں جانوں گی، مطلب اگر جب کوئی دھماکہ ہوتا تھا تو فوری طور پہ طالبان رسپانسبلٹی کلیم کرتے تھے، جس کو حکومت بھی مانتی تھی، میڈیا بھی مانتا تھا، ہر کوئی ایکسپٹ کرتا تھا۔ آج جب بلوچ یونائٹڈ لبریشن یا آرمی جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی کلیم کر رہی ہے تو وزیر داخلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہ اس موقف کو اپوزیشن کی تقویت نہیں دے رہی جو کہتے تھے کہ ایسے ہی ہوگا؟ اپوزیشن نے میرا خیال ہے جیسے رئیسانی صاحب نے بھی کہا ہے، دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس، پولیٹیکل آل پولیٹیکل ہیڈز، اور اس کے بیچ میں کیونکہ میں نے 90 کی ڈیکیڈ میں پالیٹکس نزدیک سے دیکھی ہے کہ کس طرح کشمکش ہوتی تھی، جو آپ نے بھی کہا کہ کوئی الگ الگ راستے پہ جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے اندازے سے۔ آپ دیکھیں اس وقت جنرل کیانی ایز چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI ریپرزینٹنگ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسی کانفرنس میں موجود بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک بات سنی۔ اگر سب نے یہ کہا کہ گیو پیس اے چانس، تو اس پہ تو ڈیبیٹ اب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اٹ شوڈ کیری آن۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کیری آن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سالوں سال چلے۔ آپ کا تنازع کتنا بڑا ہے، جو تنازع ہے اس میں یہی ہے نا کہ کیوں لڑ رہے ہیں اور اس کا حل نکالنا ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیلینیٹ بارڈرز یا کوئی بہت بات کہ سالوں سال چلتے رہیں گی یہ باتیں۔ تو آئی تھنک تھوڑا سا پیشنس، اور یہ کہیں نہ کہیں پہنچے گا۔ اب آپ نے جو بڑی بات کی ہے وہ کہ انہوں نے اس دفعہ مذمت بھی کی، کنڈیم بھی کیا، سب کچھ کیا۔ اب دیکھیں ریاست پاکستان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ انویسٹیگیشنز کے تھرو کہ یہ کس نے کیا، یہ نہیں، یہ آپ کو مجھے نہیں پتہ لگے گا، بٹ اتنے جو یہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ایجنسیز کی جو رپورٹس آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ احرار الہند جیسی کوئی جماعت ہے جس کا ہاتھ ایفٹ کچہری واقعے میں بھی تھا، اور احرار الہند کے تانے بانے طالبان سے ہی جا کے ملتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو لبریشن آرمی ہے، کیا نام آپ نے ابھی لیا؟ بلوچ یونائٹڈ آرمی۔ اب یہ کوئی ایسی یونائٹڈ آرمی نہیں ہے کہ اس میں کوئی 50 کورز ہیں اور 25 ڈویژنز ہیں اور بریگیڈز ہیں اور یہ وہ، چند ایک لوگ مل کے گروپ بنا لیتے ہیں، فون کیا یہ گروپ وہ گروپ۔ آپ بھی بلیو نہیں کرتے کہ کوئی ایسا بڑا گروپ ہے کہ جو اس کو آپ یونائٹڈ آرمی آف بلوچستان کہہ سکتے، ایسے تاثر دیا جائے جیسے پورے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کنڈیم کیا، جو آپ سے بات کر رہی ہے دوسری سائڈ طالبان والی، تو ریاست کو پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے کیا، اور نیکسٹ اب یہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کے سامنے ایویڈنس رکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے یا کچھ، اگر نہیں ہے ایویڈنس تو واٹ کین آئی سے۔ ٹھیک ہے فواد، میری آپ سے میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب طالبان کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی ہم نے نہیں کیا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی معصوم انسان کی جان لینا تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، تو اس پہ تو ہم نے یقین کر لیا کہ اب جو طالبان کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، باوجود اس کے کہ جو 50-60 ہزار لوگوں کو وہ پہلے مار چکے ہیں۔ لیکن ہم اس بات پہ یقین نہیں کر رہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچ یونائٹڈ آرمی کا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے، یا بلوچ لبریشن آرمی کا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس پہ کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ پیرامیٹرز کیا ہیں اس پہ؟ ایک تو جیسے بلاول صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ ان کے اس بیان پہ میں روں یا ہنسوں کہ پہلے جو 55,000 آدمی شہید ہوا ہے وہ کیا کون سا کوئی اپنا امریکن کمانڈو تھا جو راولپنڈی میں شہید ہو گیا، یا پشاور میں شہید ہوا، یا باقی جگہوں پہ ہوا، اور وہ کیا آپ کے خلاف جنگی حالات میں تھے؟ ان کو ہلاک کرنا در حرام نہیں ہے، اور یہ جو ابھی ہلاکتیں ہوئی ہیں چلے۔ اصل میں ایشو یہ ہے فریاد کہ یہ جو سپلنٹر گروپس ہوتے ہیں، ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں، جو ان میں کسی کا کسی پر کوئی کنٹرول ہوتا نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھئی 362 جو سوئسائڈ اٹیک ہوئے ہیں ان میں سے 340 کا ہمیں نام پتہ ہے، ان کے باپ کا نام پتہ ہے، ان کے مدرسوں کا پتہ ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں، ایکچولی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ حکومت وقت اس بات پہ تو بلیو کر رہی ہے کہ اب اگر طالبان یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو وہ بڑا ایک پازیٹیو جیسٹر اور پازیٹیو شفٹ قرار دے رہی ہے، لیکن وہ اس بات پہ بلیو نہیں کر رہی کہ بلوچ لبریشن آرمی یا بلوچ یونائٹڈ آرمی جو ہے وہ اس کو اس نے جو رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، تو چودھری نثار کہتے ہیں یہ تو مزہ کا خیز ہے۔
نہیں، میں صرف آپ سے پوائنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو حکومت کو اور ہمیں یا سب کو ہمیں واضح طور پہ پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، ان کا ہم نے کیا کر لیا ہے. بھئی سب کو پتا ہے یہاں پہ دو طرح کی انسرجنسی ہے. ایک کے اوپر جو ہے وہ مذہبی دہشت گردی ہے، ایک ہمارے ہاں یہ بلوچستان میں ایک حصے کے میں قومیت کی پسندی ہے. دونوں دہشت گرد ہیں، دونوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، دونوں ریاست چونکہ کمزور ہے، دونوں ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. پولیسنگ ہے کوئی نہیں ہے یہاں پہ. فوج کے اوپر آپ نے خود اپنے ڈیفینس منسٹر صاحب کے حالات. ٹھیک ہے فواز چودھری، میں ادھر مختصر سا بریک لے لوں. جب بریک سے واپس آؤں گی تو مجھے تفصیل سے ذرا شہریار آفریدی صاحب سے پوچھنا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ طالبان بھی دہشت گردی کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہیں، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچ جو ناراض بلوچ جن کو ہم کہتے ہیں وہ قوم پرست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علیحدگی پسند بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں اسی طرح سے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ کیا دہشت گرد نہیں ہے؟ ان سے اب کس طرح سے نپٹیں گے؟ کہ اب ہم ان سے بھی مذاکرات کریں گے؟ مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سے پہلے کہ میں شہریار آفریدی صاحب سے پوچھوں، صرف میں ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہوں جو کہ بی بی سی پہ آیا. بلوچ قوم پرست رہنما اربیاد مری کا اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کی ہلاکت کی ہم مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ فوج کرے یا بلوچ علیحدگی پسند کرے. بلوچستان میں جنگ ہو رہی ہے اور اس میں کولیٹرل نقصانات تو ہوتے ہی ہیں. فوج غلط بیانی سے کام لے رہی ہے. قلات میں کارروائی کے دوران صرف شدت پسندوں کو مارا گیا، کہ صرف 2 شدت پسندوں کو مارا گیا. بلوچستان صوبائی حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں ہے. وہ فوج کے سامنے بالکل بے بس ہے. جس میں چودھری نثار علی خان کا اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا تھا جب فروٹ منڈی میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری کالعدم یونائٹڈ بلوچ نے تسلیم کی تھی. انہوں نے کہا تھا اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے، تاہم کالعدم تنظیم کا یہ دعویٰ مضحکہ خیز ہے. آپ بتائیے گا شہریار آفریدی صاحب، ان کا یہ کلیم آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو؟ پلس یہ کہ جب آپ نے انویسٹیگیشن ہی نہیں کی، ابھی آپ نے اپنے ایجنسی سے نہیں پوچھا، اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے، فوری طور پہ آپ کیسے اس ریزلٹ پہ اور اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے کہ جی یہ مضحکہ خیز ان کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں جی، کامن سینس کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے، کوئی اپنے آپ کو خود اعلان وہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں اس ایکٹیویٹی کے لیے ریسپانسبل ہوں، تو آپ کو ان ڈیو کورس آف ٹائم اپنی انویسٹیگیشنز کے ذریعے اپنی نو ہاؤ کے لیے، اور آپ ایک انٹیریئر منسٹر ہونے کے ناطے آپ کی ڈیو ریسپانسبلٹی ہے. ایوری ورڈ وچ کمز تھرو یو از آلویز ٹیکن ویری سیریسلی. اب انفارچونیٹلی انٹیریئر منسٹر صاحب جو بہت ایکسپیکٹیشنز تھی پی ایم ایل این سے، ہم نے ہر جگہ ان کو سپورٹ کیا ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. لیکن حیرانگی اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ تو صرف اس ایشو کے لیے نہیں. پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو پیس ٹاکس طالبان کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں ڈفرنٹ وائبز آ رہی ہیں. انٹیریئر منسٹر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، انفارمیشن منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. کنفیوژن ہے ہر طرف. اسی کا ایٹ دی اینڈ خواجہ آصف کو بھول گئے. خواجہ آصف. اور اب اس کا سب سے بڑا خمیازہ کیا ہوا کہ اب جب آپ نے جو ریلیز کیے ہیں طالبان جو ہمارے پاس پریزنرز تھے، انٹیریئر منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، آرمی نے اپنا کنسرن بھی شو کر دیا ہے. یہ جو نیگیٹو وائبز اور کنفیوز وائبز جا رہی ہیں. پھر دوسری طرف بلوچستان میں آپ نے ایک گڈ ول جسچر کے تھرو ڈاکٹر عبد المالک کو چیف منسٹر بنایا. پھر اس کے بعد آپ نے پشتون بیلٹ کو خوش کرنے کے لیے ود ان بلوچستان آپ نے گورنرشپ ان کو دی. ایک میسج کنوے کیا کہ جی ہم پیس چاہتے ہیں ان بلوچستان. لیکن کیا جب الیکشن سے پہلے آپ تمام جو بلوچ جو سردار تھے، ڈفرنٹ گروپس تھے، ان کے پاس آپ الیکشن کے لیے تو گئے، اب جب 9 مہینے 10 مہینوں میں آپ نے ان کو ٹیپ کیوں نہیں کیا؟ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان بلوچستان میں کہتے ہیں سبی کے واقعے کے بعد کہ جی ہم ان سے بات کریں گے. آپ نے تمام میجرز کیوں نہیں لیے؟ لاٹ آف ifs اینڈ بٹس ہیں. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اور ٹریجری بینچ کو اب اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ انف از انف. نان پروفیشنل اپروچ ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اگر ایک بہت بڑا سیاست دان ہو، اس کے کریڈینشلز ہوں، 6-7 دفعہ وہ اگر ایم این اے بناؤ، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ خود اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے، اچھا منسٹر ہو سکتا ہے. آپ نے پرفارم کرنا ہے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اب بڑی وائبرنٹ ہے، آپ کی پرفارمنس کو گیج کیا جاتا ہے. میری ہمبل پلی ہوگی ایز اے پارلیمنٹیرین کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے، لیکن جو ریزلٹ ابھی دیے جا رہے ہیں اس سے بڑی کنفیوز وائبز آ رہی ہیں اور ان کو دے نیڈ ٹو پٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر. لشکر لسانی صاحب، ذرا آپ مجھے اس پہ بتائے گا کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہی ہے، کیا واقعی اتنے کیپیبل ہیں، اتنے اسٹرینتھن ہیں اور اتنے
ان کی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ وہ اتنا یہ بلاسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد رسپانسبلٹی کلیم کرتے ہیں, بی بی سی پہ پھر اپنے اسٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں کہ جی یہ تو حکومت ہی بے بس ہے, باوجود اس کے ایک نیشنلسٹ قوم پرست وزیر اعلیٰ بلوچستان میں رکھنے کے بعد؟ دیکھیں, عرض یہ کہ بی بی سب سے پہلے تو میں عام لوگوں کے قتل کا مذمت کرتا ہوں, چاہے وہ کوئی کسی ریاستی ادارے کی طرف سے ہو یا پھر کوئی ایک مزاحمتی تنظیم کی طرف سے ہو, اس کا مذمت کرتے ہیں. یہ ہمارے بلوچی قومی روایت کا منافی یہ سب کچھ ہوا ہے. مگر تھوڑا سا یہ جو بلوچ یونائٹڈ بلوچ کر رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں, یہ ایک اس قسم کا نام ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم طرف سے کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے بین الاقوامی سازش کے تحت یہ سب کچھ کی اور بلوچوں کو نقصان پہنچا کے ایک نیا نام دیا, کیونکہ اس وقت مجموعی طور پہ پاکستان کا جو سیکیورٹی حالات ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا ایک وقتی طور پہ خاموشی ہے, تو اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کبھی کسی تنظیم کے نام سے کبھی کسی تنظیم کے نام سے دھماکے کیے جاتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دیکھ لے اس سب معاملات کو. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بلوچ مزاحمتی تحریک کے جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ ڈائیلاگ ود ماسز کریں, لوگوں کو بہتری کی طرف لے جائیں. جو 65 سالہ استحصال ہوا ہے بلوچوں کا, اس کے ازالہ تھرو ٹریٹمنٹ کریں. رئیسانی صاحب, ریاست کو یہ بھی تو چاہیے کہ پتہ چلا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے. یہ کیا رئیسانی صاحب بات کر رہے ہیں, ٹریٹمنٹ ہوا ہے, 7 سالوں میں 1000 ارب روپیہ چلا گیا ہے بلوچستان میں, 65 لاکھ کی آبادی ہے, خود سارے منسٹر سے سارے سردار صاحبان کے ان کے پی اے بھی جو ہے وہ رولکس گھڑیاں پہن کے پھر رہے ہیں. احتساب استحصال کچھ نہیں ہوا, ریاست کمزور ہو گئی ہے, بیڑا غرق ہو گیا. ابھی بھی مزاحمتی تحریک کہہ رہے, آپ ہر یار مریض یورک نہیں ہوئے ہیں, وہاں سے رو کے پیسے جا رہے ہیں, آپ ان کے بیان پڑھ پڑھ کے سنا رہی ہیں. یہ تو ہماری ریاست کا حال ہو گیا ہے کہ یہ 2 ٹکے کے لوگ باہر بیٹھ رہے ہیں, وہاں پہ پیسے لیتے ہیں, یہاں پہ ہم انہیں کہتے ہیں مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں. بھائی ٹیررسٹ ہے, روزانہ لوگوں کو پنجابیوں کو نیچے اتار کے گلے کاٹتے ہیں شناختی کارڈ دیکھ کے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے. فواز چودھری صاحب آپ کی بات اپنی ٹھیک ہے, فواز چودھری صاحب اپنی بات ٹھیک ہے. خٹک صاحب مجھے بتائیں, آج صدر مملکت کا بیان آ جاتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جب یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے ناراض بلوچ بھائی ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. تو مطلب یہ فہرست کہاں تک جائے گی؟ کوئی ٹائم فریم ہے, کوئی لمٹ ہے, کوئی چیز ہے, کس کس سے بات کرنی ہے؟ ایسے تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ 4 دھماکے کرے گا, کروائے گا, کسی سے رسپانسبلٹی کلیم کرے گا, کہ آئے جی اب ہم سے بھی ریاست آ کے بات کریں. تو ریاست کمزور نہیں پڑتی جا رہی ہے؟ وہ تو فواد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا یہ حال ہے وہ حال ہے, مگر ان کو یہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا کہ پچھلے 5 سال حکومت ان کی اپنی رہی ہے, تو اگر آج یہ حال ہے تو اس میں وہ ان 5 سال کا بھی ایک بڑا حصہ ہوگا. اب کہیں کہ نہیں ہمارے ٹائم سے تو کوئی چیز غلط نہیں ہوئی, تو یہ سب نے حصہ اپنا ڈالا ہے پاکستان کو یہاں تک لانے کے لیے, اور مختلف قسم کے پرسنل انٹرسٹ ہیو آلویز ٹیکن پریفرنس اوور نیشنل انٹرسٹ. پالیٹکس آپ کی اسی طرح الائنسز بنتی ہیں تو وہ بھی اسی لیے کہ حکومت کسی طرح تکڑی ہو, یہ ہو وہ ہو, اس سے کیا نقصان ہے کیا فائدے ہیں, وہ اسے nobody has ever bothered. اب یہ میں جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں نا, پاکستان میں سننے والے سمجھیں گے کہ پاکستان میں تو ٹھیک ہے ایک ایڈورس سچویشن ضرور ہے, بٹ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جو سرماؤنٹ سارا اتنی پینیٹریشن ہوئی ہے, اس حد تک پینیٹریشن ادھر ہوئی ہے. اس حد تک کیا میں صاف لفظوں میں بولوں گا, اگر کسی نے عدالت میں جانا ہے یا جدھر بھی جانا ہے, ایمبیسڈر آپ کے لگتے ہیں کہیں اور سے کہہ کے واشنگٹن جیسے کیپٹلز میں, میمو گیٹ آپ نے سنا, یہ وہ تو ایک ملک اس حد تک پینیٹریٹ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہوں گی. The point is, this country has to stand up again, اور یہ کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے جو یہ پاکستان سرماؤنٹ نہ کر سکے. I would like to give hope to آپ کے سننے والے کہ صرف ایک ارادہ کرنا ہے, اور پاکستان کے آگے جتنے بھی مسئلے مسائل اس وقت پڑے ہوئے ہیں, یا کہیں بات چیت ہو رہی ہے بلوچستان میں, اگر کسی لوکلز کے ایسے واقعی کوئی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, جن میں کوئی اپنے لوگوں کے لیے کوئی
ہے نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر ان کے سکتے، ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کون نہیں تیار؟ جو یہ اب آپ کے سامنے میں ریحانی اسٹیٹمنٹ پڑھ صاحب رہی بیٹھے ہیں، ہوں، ریحانی وہ صاحب کیا- بیٹھے ہیں، میں معذرت سے اور ایک جس بات کے کہوں گا. فورن انٹرسٹ ہے، جن کے اپنے انٹرسٹ ہے، جن کے اپنے اعتراض ہے، وہ کیا interest بلوچستان از اے پولیٹیکل پرابلم. اب آپ کہیں کیوں؟ دیکھیں وہاں کے جتنا انفلوئنشل لاٹ ہے سارا آپ کا یا کراچی میں رہتا ہے یا اسلام آباد میں رہتا ہے. جب سیاست الیکشن ہوں گے تو ان کی حکومت ہوتی ہے. جو بلوچستان کا عام عوام ہے نا جس کے لیے سارے لوگ روتے ہیں، وہ امپاورڈ ہی نہیں ہے. امپاورڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اٹس اے ٹرائبل سوسائٹی، جس طرح افغانستان ہے. فرنٹیئر کچھ تھوڑا بہت ٹرائبل سوسائٹی سے نکل کر تو یہ آپ کے سامنے ایم این اے بیٹھے ہیں دوسرے تیسرے فرام دا پیپل. ہمیں یہ کوئی ایسے ان کے نام کے ساتھ کوئی لقب آگے پیچھے نہیں لگا ہوا. تو یہ چیز ابھی تک بلوچستان میں نہیں آئی ہے کہ ایک عام آدمی اٹھ کے این ماس. ابھی انہوں نے جو گورنمنٹ بنائی اچھا اقدام تھا. میاں صاحب خود بھی گورنمنٹ لے سکتے تھے، نہیں لی. تو یہ چیزیں جو ہیں صرف کچھ فیصلے کرنے ہیں. جو ملک کے ڈیسیشن میکرز ہیں نا ان کو کہیں بیٹھ کر ایک کچھ فیصلے کرنے اور ان سب نے مل کے کرنے. ٹھیک ہے. مجھے صرف اور یہ مسئلے تو پروگرام کے ایسے آگے نہیں سے ہیں میں کہ جن پی کا پی او حل میں ضرور نہیں. بات کروں گی. جو تحفظ پاکستان آرڈیننس ہے اور اب تو بل ہے اسمبلی سے پاس ہو گیا، آلدو کہ بھی سینٹ میں اس کی پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا، سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ اب یہ جو امپریشن ہے نا کہ کس کس سے مذاکرات کریں گے، کہاں تک جائیں گے، کوئی اس کی کوئی باؤنڈری ہے، کوئی ریڈ لائن ہے، کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے کہ اب ان سے بھی کریں گے، پھر ایک اور گروپ آئے گا وہ 2 دھماکے کرے گا، پھر ان سے بھی کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ کی طرف جانا ہوگا. جیسے آپ کی خٹک صاحب نے کہا کہ ہمیں ویورز کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کو ہوپ دینی ہے. پاکستان کا 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اوپن ہے، پیسفل ہیون ہے، اینی بڈی کین واک ان. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، چاہے جو بھی ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ سندھ میں، چاہے فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں، یہ سارے لوگوں کو اسسٹنس کہاں سے آ رہی ہے؟ آج ایک چیز ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو سائبر کرائم کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کا انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم، جو پیسہ آتا ہے، یہ فنڈز جو آ رہے ہیں، یہ جو ریسورسز یہ جو جنریٹ کر رہے ہیں، جو ہیوی ویپنز لے کے پھر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان آج کی جو رولنگ پارٹی ہے ان کو اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے. ہم ماضی میں نہیں جائیں گے، ہم اس چیز میں نہیں پڑھیں گے کہ بلوچستان کے 65% آف پاکستانیز آر لیونگ بلو پاورٹی لائن. یومیہ آمدن ان کی $1 سے کم ہے. اب یہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب حکومت اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنی پرائورٹیز کو فور فرنٹ پہ رکھتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، ایک طرف آپ طالبان سے اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں جو انوالو ہیں ان سے ڈسکشن، آپ کی نیگوسیشن چل رہے ہیں. سملرلی the son of the soil جو بھی پاکستان کا باسی ہے، اگر وہ سبورسیو ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہیں، ان کی جو گریونسز ہیں آپ ان کو سنیں، آپ ان سے بات کریں. مطلب ان کے گریونسز ہیں تو ان کے گریونسز اس حکومت وقت کے ساتھ ہیں یا ان کے گریونسز اس اسٹیٹ کے ساتھ ہیں؟ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ اپنی گریونسز اس طرح سے نکالیں کہ آپ نے فروٹ منڈی میں آپ نے دھماکہ کر دیا، آپ نے معصوم جانوں کی جانیں لے لی، اور پھر آپ نے جب اتنے 50,000 لوگوں کو مارنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ سرحد حرام ہے. چودھری صاحب بعد میں اس پہ اپنے وہ کریں، کمنٹ کے دیکھیں. آپ کے پاس ایک سسٹم ہے، آپ کے پاس ہمیں بتایا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہ 32 ایکٹیو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، فیڈرل اور پروونشل. اس تمام نیٹ ورک میں ایک پولیس کا SHO اپنے حلقے میں جب نیا جاتا ہے، جب وہ چارج لیتا ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے حلقے میں کون کون کیا کیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کے پاس ریکوائرڈ ڈیٹا ہے. ایک تو وہ طریقہ کار ہے ان کلپریٹس کے خلاف. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو ایز اے گڈ ول جیسچر اور ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ جب آپ کی ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ایکوالٹی پہ نہ ہو، جہاں پہ کنفیوژن ہو. مطلب ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اس ٹیررزم؟ نہیں، اس کو نہیں جسٹیفائی کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ کو پاکستان کے سننا ہوگا اور ان کی ایشوز کو سننے کے بعد آپ کو کالنگ دیم اسٹیک ہولڈرز. جی بالکل اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان میں یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دو، اور یہ طالبان جنہوں نے 50,000 لوگوں کی جان لے لی، یہ اسٹیک ہولڈرز. طالبان میں وہ لوگ جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو اپنی آئیڈیالوجی مسلط کرنے چاہتے ہیں. ایکٹیویٹی میں کون سے طالبان انوالو نہیں ہے یہ بتا دیں. دیکھیں 3 طریقے کے طالبان ہیں، یہ آپ یہ یاد رکھیے. ایک طالبان وہ ہیں جو پاکستان کی نیگیٹو پالیسیز کی وجہ سے، جن کو آپ نے
गोला बारूद और तबाह बर्बाद कर दिया, उनके घरों को तबाह कर दिया गलत पॉलिसी की वजह से। एक वो लोग हैं जिन्होंने रिश्तेदारियां की, जब आपने उनको चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स का इनाम दिया, अफगान वॉर में उनको कबायली इलाके में आबाद किया, जो 3 अशरों तक वहां रहे, उनकी बेटियां एक दूसरे की यहाँ चली गई, ब्याई गई, वो उनको आपने कहा कि अब रजिस्ट्रेशन करो। तीसरे वो लोग हैं जो कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया और इजराइल उनको पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ यूज कर रहे हैं। मैं ये इसी तरह जो ये हमारा बॉर्डर जो ईरान के साथ लग रहा है और अफगानिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान का लग रहा है, वो लोग जो पाकिस्तान में एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और दुनिया में एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कमांड ठीक है, ये गुड और बैड तालिबान, जी ठीक है, गुड और बैड तालिबान की थ्योरी। मैं मुख्तसर सा ब्रेक सिर्फ एक फिक्र जी मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन मुझे समझ कि हम गुड और बैड तालिबान की थ्योरी से कब बाहर निकलेंगे। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी सिर्फ यही है कि गुड तालिबान वो है कि जिनसे हमारी डील हुई है, जिनसे हमारे एग्रीमेंट हुए हुए, और बैड तालिबान वो है जो हमें हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर हम गुफ्तगू को यकीनन हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके साथ से जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल का जो इशू है उस पर भी मुझे बात करनी है। जो उसके अहम नुकात है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगी अपने पार्टिसिपेंट से कि इस जरा बात करें। उसके जो अहम नुकात है जिसपे अपोजिशन बड़ा शोर शराबा कर रही है, कल हमने सारा दिन एक दिन कबल असेंबली में भी देखा कि बड़ा इस पर शोर शराबा हुआ। अपोजिशन ने पूरी जो अपोजिशन थी वो किसी बहाने ही सही, लेकिन इस बहाने कम अज कम वो मुत्तहिद भी हमें दिखाई दी। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल के अहम नुकात ये कि दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात के लिए खुसूसी अदालत कायम की जाएगी और खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ 15 दिन के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक दिया जाएगा। मुल्जिमान को जेर हिरासत रखने की मुद्दत को बढ़ाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को शक की बुनियाद पर किसी को गोली मारने का भी इख्तियार दे दिया जाएगा या उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और वो किसी को आंसरेबल एज सच नहीं होंगे। शुबे की बुनियाद पर मुल्जिमान को जेर हिरासत रखने की जो मुद्दत है उसमें 3 दिन से 90 दिन का इजाफा भी कर दिया है। मैं क्विक रिव्यू दे दूं कि पीपल्स पार्टी का इस पर जो रिएक्शन आया कि उन्होंने कहा कि अगर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पास हो गया तो वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेटमेंट था। फिर यह भी कहा गया कि सेनेट बिल पास नहीं करेगी और ये सही काम हो जाएगा। हुकूमत जल्दबाजी के बजाय इस इख्तिलाफ की जमातों से मिलकर बिल में मौजूद नुकाइस को दूर करे। एमक्यूएम का स्टेटमेंट है कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल जैसे काले कानून को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत ने यह कानून बनाया जिसने हिमायत की वो हुकूमत और हलीफों की आमराना ज़हनियत का मसर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट है कि बिल के मुताबिक जिस शख्स से मुल्क को खतरा होगा उसके खिलाफ नए कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि मुल्क का दुश्मन कौन होगा और किस शक्ल में होगा। JUI जो कि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात है उसका भी स्टैंड यही है, वो भी अपोजिशन के साथ खड़ी है। वो कहती है कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। मौजूदा बिल एजेंसीज की पैदावार है और उन्होंने ही मुस्लिम लीग नून से कहा है कि जाकर असेंबली से ये बिल पास करवाएं। हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि इस बिल की मंजूरी से बहुत हद तक दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। जब तक पुलिस और दीगर इदारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा इस हद तक इन इदारों का दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना आसान नहीं है। लश्करी रईसानी साहब जरा सा कोई इस पे आंसर ये कीजिएगा कि JUI जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ इसलिए कि वो आपकी अपनी इत्तेहादी जमात है, वो कहती है कि ये मौजूदा बिल एजेंसीज की पैदावार है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से कहा है कि जाइए जी असेंबली से पास कराइए। जी बीबी मुझे थोड़ा मौका दें, ये फवाद चौधरी साहब को आपने बिठाया है, थोड़ा सा उनका बात का भी मुझे अर्ज करने दें। वो जिस अंदाज में बात कर रहे थे, 2-2 टके के लोग बाहर बैठे हैं, इनका ये तरीका ठीक नहीं है। ये जनरल मुशर्रफ के अल्फाज हैं। पहले भी बलूचों के बारे में इस किस्म के अल्फाज कहे जा रहे थे। ये एक तो इनका ये बात बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है और काबिल नफरत है, क्योंकि बाकी पाकिस्तान से जब यहाँ के जनरल मुशर्रफ लंदन जाके बैठता है वो 2 करोड़ का बनता है और अगर कोई अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करे वो 2 टके का। एक बात तो ये है और इनको 65 साल इस्तेसाल नजर नहीं आता, ये बड़ा अफसोसनाक है। इस्तेसाल हुआ है और इस्तेसाल आज भी हो रहा है, इस बात को आप समझ लें। इस तरीके से बलूचिस्तान अच्छा, इस्तेसाल कौन कर रहा है? रईसानी साहब अगर मैं आपसे ये पूछूं कैटेगोरिकली का एहतराम करता हूं, वो ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान के लोग एम्पावर्ड नहीं हुए क्योंकि वहां पाकिस्तान में किसको एम्पावर्ड किया गया है कि बलूचों को आज एम्पावर्ड नहीं किया। पाकिस्तान में कौन सा शख्स आज उसको बाइख्तियार है और अपने मर्जी के साथ हुकूमत बनाता है और हुकूमत को उतारता है। इस तरीके से ये मामला नहीं चलते हैं। इस्तेसाल हुआ है और ये होता मैं आपकी बात को तस्लीम करती हूँ रईसानी साहब, लेकिन मैं आपसे कैटेगोरिकली पूछना ये चाहती हूँ कि ये इस्तेसाल किसने किया है? इस्तेसाल जिन्होंने 25 साल पाकिस्तान को बगैर आइन चलाया, इस्तेसाल जिन्होंने
58 में मार्शल लगाया, इस्तेसाल जिन्होंने 73 के आईनी हुकूमत को 77 में खत्म की, 10 साल जनरल मुशर्रफ ने फौजकशी की, इसमें ये सारे लोग इस्तेसाल बराबर के शरीक हैं। अगर जमहूरी अमल आगे जाता तो आज आम आदमी अपने मर्जी से वोट देता। जमहूरी अमल को जिन्होंने रोका है इस्तेसाली तबका वही है। ठीक है, मैं पीपीओ पे आ जाऊं रईसानी साहब? जी आज मैं यही से पूछना चाह रही हूं कि बात का आगाज कर दीजिए। JUIF जो आपकी इत्तेहादी जमात है वो कहती है कि एजेंसीज का ये कारनामा है और ये आपको नून लीग को दिया गया है एजेंसीज की जानिब से कि जी इसको पार्लियामेंट से आप पास कराएं, एजेंसीज की पैदावार है। देखिए ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, वो उनका राय है, उनका राय के एहतराम करना पड़ता है। जो बिल आया है उसको पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में यकीनन अक्सरियत ने पास किया। अब आएगा सेनेट में इस पे बहस होगा और उसके बाद एक कायमा कमेटी के हवाले होगा। इसमें यकीनन अमेंडमेंट्स होंगे। कई इसके निकात पे मुझे जाती तौर पे वो नहीं है कि मैं भी समझता हूं कि बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन सेनेट में आने के बाद इसके बेहतरी मुमकिन हो सकता है। ठीक है, फवाद चौधरी इस पे आपके भी जरा कमेंट्स ले लूं, क्योंकि आपके जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो तो कहते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो वजीर आजम खुद ही इस पे गिरफ्तार भी हो जाएंगे। ये क्या मंतक है? नहीं, वो उन्होंने कहा है कि एक ना एक दिन वजीर आजम जो है वो उनको गिरफ्तार होंगे, क्योंकि पिछली दफा बिन सदाद दहशत गर्दी का उन्होंने कानून बनाया था और बाद में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई और उन्हीं को जो है वो हाईजैकर करार दे दिया गया। थोड़ा सा मैं रईसानी साहब को याद कराना चाहता हूं कि जो 1000 अरब रुपया गया था बलूचिस्तान में 6 सालों में, तो इनके बड़े भाई वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, और अगर हम 65 लाख की आबादी को 1000 अरब रुपए के ऊपर तकसीम करें तो मेरा ख्याल है अगर हम 50-50 हजार रुपया भी पर फैमिली को दे देते बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। जो बलूचिस्तान में इस्तेसाल के नाम के ऊपर यहाँ पर जो लोगों को जो है वो किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को शहीद किया जा रहा है, जिन लोगों को गले काटे जा रहे हैं, उनको आप कह लें कि वो बड़े मोहतरम लोग हैं, मैं तो नहीं कह सकता। आपके नजदीक वो मोहतरम होंगे, लेकिन कोई 1000 अरब रुपया आपने नहीं दिया जो आज के वज़ीर साहिबान है वो कल भी थे। इस तरीके का कोई बात नहीं कि आपने हमें दे दी और हमने जेब में रखा है। आपके पास इदारे तहकीक करिए पैसे कहाँ खर्च हुए। ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा बात सुन लेना, इस तरह तो नहीं होगा कि मेरी बात अगर जो है वो सुनाई ना दे, फिर अगर ये बोली जाएंगे तो फिर तो फायदा नहीं ना। पहले मेरा पॉइंट सुन ले। जिस आदमी को भी समझता है कि इस्तेसाल हो रहा है और तकलीफ है और समझ रहा है कि असूल और फलाना जुल्म हो गया है, मुल्क में जमहूरियत है, वो जाके इलेक्शन लड़े और जाके असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करे। ये तो नहीं कि आप काउंसलर का इलेक्शन ना जीत सके और आप बंदूक उठा के पूरी दुनिया को कत्ल करना शुरू कर दें। नहीं नादिया, ठीक नहीं है ना। एक सेकंड, अभी शहरयार आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की है, जब हम इनको कहते हैं कि PTI और TTP की पॉलिटिकल विंग है, फिर इनको गुस्सा चढ़ जाता है। भाई अगर वो 9/11 जो किया था वो पाकिस्तान के कहने पे किया था ये तालिबान ने? क्या हमने कहा था न्यूयॉर्क में जाके बमबारी कर लो? और उसके बाद जब इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना था पाकिस्तान ने, दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तान ने, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को फॉलो किया, हम उनके साथ खड़े हो गए। ये जो अपोलोजिस्ट हैं तालिबान के, जो बताते हैं कि सारी गलती पाकिस्तान की है, असल में इनको जो है वो आज दहशत गर्दी में ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए तहरीक इंसाफ का नैरेटिव और PMLN का नैरेटिव तबाहकुन है पाकिस्तान। अच्छा, एक सेकंड फवाद चौधरी, एक सेकंड। खटक साहब, ये जो PPO पे मैं आ जाती हूँ कि इसके जो पॉइंट्स है जो मैंने आपके, क्या वाकई इससे दहशतगर्दी को खत्म करने में मदद मिलेगी? मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी हमारी इस पुलिस के हाथों में आप ये कानून दे रहे हैं, वो उसके जो वाकयात हैं, अभी रिसेंटली एक 9 महीने के बच्चे को उन्होंने जिस जुर्म में गिरफ्तार किया, फिर उसके थंब इंप्रेशन ले रहे हैं कि उसकी जमानत हो रही है। और फिर कराची का जो हाल है जहां पे आए दिन हम देखते हैं कि वो बत्ताखोरी में पुलिस इन्वॉल्व है, असले गैर नाजायज असले की ट्रांसलेशन में पुलिस इन्वॉल्व है, तो आप ये कानून देखिए आप कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये इरादा कर लेंगे आप, तो ये जो आप कह रहे हैं बट्टे में और इसमें चीज में उस चीज में इन्वॉल्व है आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, ये सब ठीक होंगे। बट आपने छोड़ा हुआ, लाइक आई सेड, द स्टेट हैज टेकन अ बैक सीट, ममलिकत, और सब को छोड़ा हुआ मैदान में कि जो जिसका दाव लगता है वो करता रहे, जिसमें कि ये जो आपने ऑफिशियल लोग हैं वो भी हैं। करप्शन इज द नेम ऑफ द गेम,
اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ بل کی بات کر رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ آپس میں سارے مل کر اس کو حل نہ کر سکیں. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. حل تو تب ہوگا نا جب مشاورت ہوگی. مشاورت نہیں کی گئی ہوگی مشاورت. اب مجھ سے گارنٹیڈ لکھ لیں یہاں پر. وہ اس لیے ہوگی کہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے ٹھیک نون ہے. کی. اگر نہیں بھی ہے، اگر ہوتی تو پھر تو دیکھیں نا، وہ تو پولیٹیکل نارم ہے کہ اگر آپ کی ہے اکثریت آپ پاس کریں گے، اس کا پھر جو ریزلٹ نکلے گا وہ آپ کو اگلے الیکشن میں سیدھا کر دے گا. ٹھیک ہے. That is democracy basically. So now if they don't have anything in Senate, they will find a way to take people along. اس میں جو اعتراضات ہیں اس کو کم کیے جائیں گے. تو یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ پاکستان is going to explode. ایک سیکنڈ. اب ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، دیکھیں ہم سب انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، سب کے اوپر اتنی تنقیدیں ہوتی ہیں. میری تنقید جو ہے نا وہ نیچے لیول کے لوگوں پر نہیں ہے. آلویز آن ٹاپ. نیچے والا تو بیچارہ کھڑا ہے بم کے آگے، ناکہ بندی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اڑتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں. اوپر سے یہ سارا کچھ ٹھیک ہونا ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ چیزیں جو اس لا میں ہیں. امریکہ میں آپ نے ابھی وہ سنوڈن جب نکلا، ہر ایک گھر میں گھسے ہوئے آپ یہاں ٹیپنگ کی باتیں کرتے ہیں. کتنا بڑا ملک ہے. نو پرائیویٹ لائف از پرائیویٹ اینی مور. تو یہ ایسے سٹیپس ان دنوں میں لینے پڑتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اگر ایک سیکنڈ یہ کیونکہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا فکر ان کو سب کو یہ کہ یہ مس یوز ہوگا، یہی مسئلہ ہے نا. بالکل. تو قانون میں تو 302 کا مقدمہ بھی ہے. ابھی میرے پہ لگا دیں، آپ پہ لگا دیں جس نے مس یوز کرنا ہے. تو اب آپ اب آپ یہ کہیں کہ وہ 302 کا مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پھر کب کسی کے پہ لگا دیں. مس یوز تو دیکھیں نا جی، لا اسٹرنجنٹ ہوں. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن آؤٹ کر دی ہے. اس کے بڑے پرابلمز ہیں. اس میں وارنٹس کے اوپر کچھ نہیں رکھا گیا. اریسٹ کا جو پروسیجر ٹھیک ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتے ہیں. سیٹ پہ دیا تھا امینڈمنٹس کا جو نہیں فائنڈ اے وے آؤٹ. جی دیکھیں جی، آپ کی کیا اعتراض ہے؟ آپ نے تو عدالت تک جانے کی بات کر دی، اور وجہ شاید یہ کہ سینٹ میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے. آرڈیننس ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہم کیا کیس پلیڈ کریں گے وین اٹ کمز ٹو کشمیر جہاں پہ ٹاڈا لا ہے، اس سے بھی یہ زیادہ ڈریکونین، بلکہ یہ تو منی مارشل لا ہے. آپ بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس وائلیشن کیا ہے؟ فریڈم آف وائس، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ پہ ہو رہا ہے جب آپ لوگ سب اس کو اتنا ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، ان کے اتحادی جے یو آئی نے، تمام پارٹیوں نے آن دا فلور آف دی ہاؤس ریکویسٹ کی کہ خدا را تھوڑا سا بیٹھیں، اس میں جتنے بھی کوسچن مارکس ہیں، جتنے گرے ایریاز ہیں ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں. خورشید صاحب نے ریکویسٹ کی، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ریکویسٹ کی. ایک تو یہ بات دیکھیے جی، اصل میں فواد چودھری صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو سوڈو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، آج پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی جس کے شہداء پورے پاکستان میں بلکہ پورے اس ریجن میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پھر محترم ابھی نذیر بھٹو صاحب، انہوں نے فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو کریڈیبلٹی لوز کی ہے، پنجاب میں کریڈیبلٹی لوز کی ہے، صرف یہ سروائیو کر رہے سندھ میں. یہ پیپلز پارٹی کو ہیوملیٹ اور ڈیگریڈ کرنے میں ایسے لوگوں کا کام ہے. آپ قبائلی اور پشتونوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو 50,000 روپے دیں. 50,000 روپے نہیں، ہمیں اب ماؤں نے بچے جم نہیں ہے، اپنا حق وہ لے کے رہیں گے. جو آپ جو این ایف سی کے زمرے میں، جو آپ نیشنل فائنانس کمیشن کے زمرے میں جو آپ پیسے دیتے ہیں صوبوں کو، ان کا آپ ان کا حق نہیں دیتے، اور پھر حق کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 ارب دے دیا. 100 ارب کی پہلے آپ جسٹیفیکیشن دیں جو آپ نے جو قرضے لیے. آپ جیسے لوگوں نے پارٹی کو دیکھیں، پولیٹیکل کلچر مضبوط ہوگا تو پاکستان دیکھ لیں اور خرچہ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. آپ کو کچھ پتا نہیں، ماشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے. اچھا لشکر رئیسانی صاحب، ذرا سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا ہارڈ بل نہیں ہے، اتنا کوئی ہارڈ آرڈیننس جو پہلے پاس ہوا تھا وہ نہیں ہے، تو پھر مشاورت کیوں نہیں کی؟ یہ جو جلد بازی دکھائی اور اپوزیشن کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، عرضی کہ ہارڈ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً اس کے کچھ ایسے حصے ہوں گے جو بنیادی حقوق کے آئین کے اس سے متصادم ہو سکتے ہیں، مگر میں نے یہ کہا کہ اب اس کے بعد سینٹ ہے، سینٹ میں بحث ہوگا. سینٹ تو ہے لیکن سینٹ میں آپ کی اکثریت نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے. تو جلد بازی دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر پہ اتنی چیزیں سامنے آ گئی. آپ لوگوں کی اپنی اتحادی جماعت کہتی ہے کہ جی ایجنسیز کی پیداوار ہے، آپ کو سامنے کر دیا ہے کہ جی اس کو اپروو کراؤ.
देखिए जल्दबाजी का मुझे पता नहीं है, कब कई चीजें हम अगर लेट करते हैं मुज़ाकरात तो आप कहते हैं लेट है, कई अगर हम लाते हैं तो जल्दबाजी नहीं है। यकीनन जिन्होंने जिस थिंक टैंक ने इसको मुरतब किया है उसका जवाब वो दे सकते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जब सेनेट में जाएगा मुशावरत होगा, बेहतरी की तरफ ले जाएगा। इसका एक ठीक है बेहतर रईसानी शक्ल साहब, सामने लास्ट आएगा। कमेंट प्रोग्राम का। दो बातें छोटी सी मुख्तसर करूंगा। एक आपने शुरू में पढ़ा था तो किसी जगह पे शायद कहा था कि शायद गवर्नमेंट को फौज ने बोला है कि आप नहीं, मैंने कहा ये JUIF का स्टेटमेंट है। JUIF का स्टेटमेंट कहीं जिक्र आया था। उन्होंने कहा एजेंसीज तो की मैं पैदावार है। कैटेगोरिकली ये बात कर सकता हूँ कि ये जो फौज का नाम लिया जाता है हमेशा सही नहीं होता। ऐसी अपनी स्टेटमेंट को जरा जोर देने के लिए इस तरह के नाम लिए जाते हैं। देयर इज नो वे दैट द आर्मी चीफ विल गो टू द प्राइम मिनिस्टर एंड से Last जी ये comment. कल आप पास करें। नादिया, सॉरी नादिया Last मैं ये comment, कहना okay. चाहूंगा कि ट्रेजरी बेंच को, रूलिंग पार्टी को, तमाम स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस मिले कि इस चीज ठीक को है। एड्रेस करके वो मेरा ख्याल resolve है करना अदालत चाहिए। में नहीं तो सेनेट एंड में द हो जाएगा। आंसर In the best टू interest ऑल of योर Pakistan. प्रॉब्लम्स फ्रंटियर में हमारे केपी में देखिए, अगर ये बलूचिस्तान में existing laws को भी implement डेवलपमेंट करने की डेवलपमेंट नहीं सियासत होगी, सबका ये तो मसले और रहेंगे। इनकी इतनी ठीक है हैसियत फवाद हो चौधरी, मेरे ख्याल है इस पे हमें existing परेशान laws होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो सेनेट में जो मेंबरान की तादाद है जिनका ताल्लुक हुकूमती बेंचेस से है, ट्रेजरी अगर रियासत ये हिम्मत करे कि एग्जिस्टिंग लॉज को इम्प्लीमेंट कर दे ठीक है, ट्रेजरी बेंच ठीक है फवाद, रियलिटी ये है कि जो ट्रेजरी बेंचेस पे सेनेट में तादाद है इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही। वो 29 है और जो अपोजिशन के लोग हैं वो 63 हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑल दो की कौमी असेंबली से पास हो गया है, 11 उसमें इंडिपेंडेंट है, तो सेनेट में तो इसको रुकना ही है, इसमें मुशावरत भी होनी है, इसमें तरमीम भी होनी है। उसके बाद अगर जो आप लोग चाहेंगे हो सकता है उसके मुताबिक भी आपकी तरमीम को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया शरियार आफरीदी साहब, आपका भी, खटक साहब आपका भी, लश्कर रईसानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।